الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا جس میں لفظ توبہ آپ نے سنا ہے، میں نے تلاوت کیا ہے. معنی اس آیت کریمہ کا یہ ہے: ایمان والو، اللہ کے سامنے توبہ کرو خالص دل کے ساتھ. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي. لوگوں، میرے دل پر بھی کبھی میل چڑھ جاتی ہے. وَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة. میں بھی ایک دن میں کم سے کم 100 بار استغفار کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی ہیں، سیدنا فاروق اعظم کے فرزند ارجمند ہیں، اور یہ عشاق صحابہ میں سے ہیں، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی نقل کرنے والے صحابہ میں سے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ ہم مجلس کے اندر بیٹھ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفار اور توبہ کے جو کلمات ہیں ان کو گنا کرتے تھے. کم سے کم 100 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر استغفار کرتے تھے. رب اغفر لی، یہ الفاظ مبارکہ ہوتا تھا: اے اللہ میری مغفرت فرما دے، مجھے بخش دے. انک انت الغفور الرحیم، تو ہی غفور رحیم ہے. ابن عمر فرماتے ہیں کہ کم سے کم ایک مجلس کے اندر، مجلس ظاہر ہے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گپوں کی مجلس تو ہوتی نہیں تھی، اللہ کے دین کے لیے مجلس ہوتی تھی، اللہ کے پاک پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن لمحہ بلمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا وقفہ آتا تو ان الفاظ اور کلمات کے ساتھ استغفار کرتے، اور صحابہ کہتے ہم گنا کرتے تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گناہوں سے معصوم اور پاک ہے. یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے، تھا اور ہے اور ہونا چاہیے. نبی کے سوا کوئی معصوم نہیں، سیدھی سی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو،
نبی کے بعد سب سے بڑی ہستی سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن مسلمانوں کے عقیدت وہ بھی معصوم نہیں، محفوظ ہیں صحابہ۔ یہ فرق تھوڑا سا سمجھیے، صحابہ محفوظ ہیں کہ اگر زندگی میں کہیں کوئی چوک ہو گئی، غلطی ہوئی، فوراً انہوں نے اللہ سے توبہ کر لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار اور توبہ جو ہے یہ امت کی تعلیم کے لیے۔ لیکن یہ چیز ذہن نشین فرما لیں، یہ توبہ ہے کیا؟ لفظ توبہ کے الفاظ اور کلمات، یا اللہ میری توبہ ہے، بس توبہ ہو گئی؟ نہیں، توبہ کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے تو انسان اپنے گنہگار ہونے کا احساس کرتے ہوئے نادم ہو، ندامت پہلی شرط ہے۔ نمبر 2، پھر وہ غلطی جس کا مرتکب ہو رہا ہے اس کو چھوڑ بھی دے، اس کا ترک بھی لازمی ہے۔ نمبر 3، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم بالجزم، اور جو کر چکا ہے اس پر خدا سے معافی مانگنا۔ یہ 4 شرطیں اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ سب سے پہلی ندامت، پشیمانی، کہ اس بات کا احساس کہ واقعتاً میں گنہگار ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ پھر جو جس غلطی کا اس کا احساس ہوا اس کو چھوڑ بھی دے، یہ دوسری شرط ہے۔ اور جو غلطی کر چکا ہے اس پر اللہ سے معافی مانگے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم بالجزم۔ لفظ توبہ جو ہے اس کا معنی ہے رجوع کرنا۔ جس عمل مصروف تھا، مثلا گناہ ہے کر رہا تھا، اس کو چھوڑ کر رجوع کرنا اللہ کی ذات کی طرف۔ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچے دل سے توبہ کرنے والا ہے وہ ایسا ہی پاک ہو جائے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ وہ ایک اردو کا کوئی شاعر ہے، اس نے ہمارے جیسے لوگوں کی توبہ کی حقیقت یوں بیان کی: توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کر کے توڑ دی، توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کر کے توڑ دی، تیری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی۔ ایسی توبہ نہ ہو، اللہ سچی توبہ نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل کا کوئی شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، ایک کم 100، لیکن بے چین تھا، بے قرار تھا، ہر ایک سے پوچھتا پھرتا کہ کیا میرے ان گناہوں کی معافی کوئی شکل ہے؟ کوئی راہب ملا، پادری ملا، اس سے پوچھا، اس نے کہا نہیں، جتنے تو قتل کر چکا ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں نظر آتی۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 کی تعداد پوری ہو گئی، لیکن بے چینی بدستور رہی۔ پھر پوچھ رہا ہے کہ میرے گناہوں کی معافی کوئی شکل ہو سکتی ہے؟ تو دانا انسان تھا، کوئی سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں ہو سکتی، تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے کہا وہ فلاں بستی جو ہے نیک لوگوں کی، اس بستی میں چلا جا۔ چنانچہ تھوڑی سی اس کا اطمینان ہوا، اس طرف چل پڑا۔ یہ اللہ کا نظام دیکھیں، راستے میں موت آ گئی، موت آ گئی تو اس طرف اس نے اپنے آپ کو گرایا جس طرف جا رہا تھا۔ تو ملائکہ عذاب بھی آ کر، ملائکہ رحمت بھی۔ ملائکہ عذاب نے کہا کہ اس نے 100 آدمی قتل کیا، اس کو جہنم میں پھینکنا ہے۔ یہ سب اللہ کا نظام تھا، فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ ملائکہ رحمت کہنے لگا توبہ کرنے جا تو رہا تھا، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ
کہ نبی نے فرمایا کہ خالق کائنات ہے زمین کے دونوں ٹکڑے جدھر سے جا رہا تھا اس کو کہا تو ذرا لمبی ہو جا، اور جدھر جا رہا تھا اس کا تو ذرا مختصر ہو جا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا پابند ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ملائکہ کرام کو بتایا گیا کہ دیکھو وزن یعنی پیمائش کرو، جدھر سے آ رہا تھا وہ جگہ زیادہ ہے یا کم، اور جدھر جا رہا ہے اس کی صورتحال کیا ہے۔ جب پیمائش کی گئی تو جدھر جا رہا تھا ذرا ایک بالش کم نکلی، فرمایا کہ جدھر جا رہا تھا بس اسی میں ان کو شمار کرو۔ اللہ اکبر۔ خدا کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ رحمت حق بہانہ می جوید، بہا نمی جوید۔ دیکھیے اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہمارے دل و دماغ میں وسعت پیدا کر کے ذاتی باری کی طرف ہر وقت متوجہ ہونے کی توفیق دے۔ یہ کائنات کی ساری نعمتیں اگر اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ آپ کے تصور میں آ رہا ہے، یہ سب ہمارے لیے۔ یہ ساری زمین ہمارے لیے اور زمین کی ساری وسعتیں ہمارے لیے۔ اس کے اوپر پیدا ہونے والی ساری نعمتیں، وہ جنگلات ہیں تو اس سے فائدہ ہم اٹھاتے ہیں، نباتات ہیں تو ان سے فائدہ ہم اٹھاتے ہیں، پھل میوے ہیں ان سے فائدہ ہم اٹھاتے ہیں، پھول ہیں تو ان سے فائدہ ہم اٹھاتے ہیں، پانی ہے تو ہمارے فائدہ کے لیے ہے، پرندے ہیں تو وہ ہمارے لیے ہیں، چرندے ہیں تو وہ ہمارے لیے ہیں، بعض جانوروں کا دودھ ہم پیتے ہیں، گوشت ہم کھاتے ہیں، کسی کے بال سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کسی کھال سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کوئی شے ایسی نہیں جو ہمارے لیے نہ ہو۔ ہم اپنے دل و دماغ کو کتنا بھی دوڑا لیں، کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ یہ چیزیں کسی اور کے لیے بنائی گئی ہیں۔ انسان کا گوشت حیوان نہیں کھاتا، حیوان کا گوشت انسان کھاتا ہے۔ پھر سمندری مخلوق کو دیکھو، ان گنت، لیکن اس کا گوشت بھی انسان ہی کھاتا ہے۔ ایک دفعہ صحابہ اکرام جہاد کے کسی سفر پر جا رہے تھے، تو کشتی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، رسول اللہ ہمیں نماز کی ضرورت پڑے گی، ٹائم آئے گا تو ہم وہی پانی اس سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے دو باتیں فرمائیں۔ سوال ایک تھا، دو باتیں فرمائیں۔ وَالطَّهُورُ مَاؤُهُ، پانی تو پاک ہے ہی، اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ، لیکن تمہیں کھانے کی بھی ضرورت پڑے گی، اس کا جو شکار ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں آپ۔ خدا کی کروڑ ہاتھ صلاۃ و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ تو عرض کر رہا تھا کہ توبہ کی یہ 4 شرطیں ہیں۔ ایک، ندامت، ترک اس گناہ کا، آئندہ نہ کرنے کا عزم جزم، اور خدا سے معافی مانگنا۔ یہ 4 شرطیں توبہ کے اندر ہیں۔ صرف الفاظ کی توبہ کے رٹ لگانے یہ کوئی چیز نہیں۔ عزم الجزم کا یہ معنی ہے کہ پھر ہر وقت اس جذبے سے سرشار ہو، بیدار ہو کہ میں اللہ کے ساتھ معاہدہ کر چکا ہوں کہ میں نے گناہ نہیں کرنے، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کرنا۔ تو جیسی اس کی سوچ ہوگی ویسا اللہ کی طرف سے معاملہ ہوگا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ خدا کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ مشکات شریف حدیث کی کتاب ہے معروف، اس کے اندر ایک روایت دیکھی ہے، ایک آدمی کہیں جا رہا تھا، ایک جانور گھوڑا ہوگا، اس پر سفر کا پانی بھی تھا، کھانا بھی تھا، اور جس راستے میں جا رہا تھا وہ لق دق صحرا تھا۔ چلتے چلتے تھک کر ایک جگہ آرام کرنے، اپنے اس گھوڑے کو درخت کے ساتھ باندھ دیا، خود لیٹ گیا۔ اچانک آنکھ کھلی، شاید پانی کی ضرورت پڑی یا کھانے کی، دیکھا تو گھوڑا نہیں۔
دائیں بائیں بھاگ بھاگ کر دیکھا، ادھر تو بھاگا ادھر بھاگا، کہیں بھی نظر نہیں آیا، دور دور تک، تاں کہ وہ مایوس ہو گیا اور اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا۔ لیکن یہ سوچا کہ یہیں لیٹ جاتا ہوں، اسی جگہ لیٹ گیا۔ اللہ اکبر! تھوڑی دیر کے بعد اچانک دیکھا تو وہ گھوڑا اس کے کھانے پینے کے سامان کے ساتھ وہاں موجود ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایسی کیفیت میں آدمی کی خوشی کی کیا کیفیت ہوتی۔ تو خوشی کے عالم کے اندر کہتے ہیں یا اللہ تو میرا بندہ، میں رب ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس خوشی میں اس کو اندازہ نہ ہوا انت ربی کی بجائے انت عبدی کہا، لیکن میرا رب تو دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ ایک حدیث میں بارہا توحید کے بیان کے اندر آپ سنا چکا ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے، اور آپ کو تو خوشی ہے، یعنی مجھے بڑی خوشی ہے اس حدیث کو سمجھنے پر۔ یہ ابن آدم، الفاظ حدیث مبارکہ کی ہیں، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی، تو جب تک مجھ سے مانگتا رہے گا اور مجھ سے امیدوار رہے گا، غفرت لک علی ما کان فیک، تیرے اندر جتنے بھی کمیاں کوتاہیاں میں معاف کرتا رہوں گا، بلا ابالی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ ایسا کیوں کیا ہے۔ رب وہ ہر ایک سے پوچھ سکتا ہے، لا یسأل عما یفعل، وہ جو کچھ کرتا ہے کوئی سے جواب طلب بھی نہیں کر سکتا، وہ ہم یسألون، باقی سب سے اللہ تعالیٰ جواب طلب کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ رسول اللہ سے جواب طلبی ہوئی کہ نہیں؟ کائنات کا سب سے بڑا انسان، انبیاء کا سردار، لما تحرم ما احل اللہ لک، میرے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال اس کو کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے مغفرت دعا مانگی، قال انہ لیس من اہلک، فوراً جواب آ گیا۔ وہ پیغمبر سے 950 سال اللہ کی توحید کی دعوت دی، دن رات کا فرق کیا بغیر، مگر رب کا قانون کسی کے لیے نہیں بدلتا۔ یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے خاندان میں سے انہ عمل غیر صالح، یہ بدعمال ہے، میں نے ان کا نام نکال دیا ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں اس کا سوال بھی مت کر۔ تو نوح علیہ السلام نے خدا کے سامنے ہاتھ باندھ کر خدا سے معافی مانگی، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ رحیم ہے، کریم ہے، لیکن ضابطہ اس کا اپنا اٹل ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے کسی سے پوچھ کر نہیں کرتا، اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی، جب تک تو مجھ سے مانگے گا اور میری رحمت کا امیدوار رہے گا، غفرت لک، میں تو معاف کرتا رہوں گا، ولا ابالی، مجھے کسی کوئی پرواہ نہیں۔ ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تو اتنے گناہ کرے کہ تیرے گناہ بڑھتے بڑھتے ساری زمین کو بھر کر آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر بھی مایوس نہ ہو، اللہ اکبر، پھر بھی مجھ سے معافی مانگے۔ اس حدیث سے یہ سمجھیے دنیا میں کتنے بھی گناہ کتنے ہوں، سب اللہ کی معافی کے دائرے کے اندر موجود ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو خدا کو مجبور کر سکے۔ تیرے گناہ بڑھتے بڑھتے آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں، پھر تو معافی مانگے، غفرت لک علی ما فیک، تیرے گناہ معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور تیسری مرتبہ فرمایا، اے آدم کے بیٹے، لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، ساری زمین کو گناہوں سے بھر کر تو میرے پاس آئے، ایسی حال ملاقات ہو کہ سب زمین تیرے گناہوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن تیرے گناہوں میں ایک گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کے لیے میں نے یہ حدیث سنائی تھی، بارہا سنائیے، لا تشرک بی شیئا، کہ شرک نہ ہو، ہر گناہ قابل معافی ہے، شرک نہیں ہے۔
اس بیان کے ضمن میں یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. جتنے دوست پرانے ہیں تو الحمدللہ ان کو بات تو سمجھو، نئے ہیں ان سے گزارش ہے اس مسئلے کو سمجھیے. سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز خدا کے نزدیک شرک ہے. یہ سن چکے ہیں آپ چند روز پہلے، شاید ضمناً میں نے ذکر کیا تھا، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر ہیں، جد الانبیاء ہیں. اللہ اکبر. ان سے اللہ پاک نے کچھ آزمائشی کام لیے تو قرآن کریم آپ کے سامنے تلاوت ضرور کرتے ہوں گے. پہلی پارے کے اندر اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، کئی باتوں میرے رب نے انہیں آزمایا، فاتمہن، پہلے نمبر پر آئے. قال انی جاعلک للناس اماما، بارگاہ الہی سے اعلان آیا میرے پیغمبر آج میں نے فیصلہ کیا پوری کائنات کا آپ کو امام بنا لگا. للناس، انسانیت کا امام. اللہ اکبر. امام الانبیاء محمد مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق سب سے بڑا رتبہ رسول اللہ کا ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ بار بار نسبت کر رہے ہیں حضرت ابراہیم کی طرف. انا دعوت جدی ابراہیم، یہ اپنے دادا ابراہیم کی دعاؤں کا مظہر ہوں. قرآن کریم میں جا بجا فتبع ملت ابراہیم، میرے لاڈلے پیغمبر ملت ابراہیم کے پیچھے چلیں. اس کے معنی ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے خدا کے نزدیک. آپ جانتے ہیں کہ عیسائی بھی ان کو مانتے ہیں، یہودی بھی ان کو مانتے ہیں. ان کی کتابوں کو پڑھیں، میں نے تو بائبل ساری پڑھی ہوئی ہے بہت پہلے. اور ہندوستان کا ہندو بت پرست وہ بھی ابراہیم خلیل اللہ کو مانتا ہے. وہ بت پرست ہیں لیکن ان کا ایک بت ہے، اس کا نام برہما ہے. اہل کتاب ابراہیم کہتے ہیں، مسلمان ابراہیم کہتے ہیں، ہندو برہما کہتے ہیں. ذات ایک ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اور جو امتحانات انہوں نے دیے وہ آپ کے علم میں ہیں، ہونے چاہیے. اللہ اکبر. اللہ سے مانگ مانگ کر ایک بیٹا لیا ہے، دعائیں مانگ مانگ کر. رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ نیک بندوں میں سے کوئی بندہ مجھے دے دے. فبشرناہ بغلام حلیم، قرآن بتاتا ہے کہ ہم نے ان کو بشارت دے دی ایسے بڑے حوصلہ والا بیٹا ہوگا. تجربہ کر کے دیکھیں. اسی بیٹے کو مینا کے میدان میں لے جاتے ہیں اور اللہ کی وحی سناتے ہیں. یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر. خون تو وہ ابراہیم کا ہی تھا نا، اسماعیل علیہ السلام وہ انہی کا خون تھا. یا بات فل ما تؤمر، دیر کس بات کی، جو اللہ کا حکم ہے کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والے پائیں گے. اتنا بڑا امتحان، گھر میں اولاد نہیں، مانگ مانگ کر لیا ہے ایک بیٹا، اور اس کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کی وحی آ رہی ہے. یاد رکھیں نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، یہ علماء امت کا عقیدہ ہے. منشا الہی یہ نہیں تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو چھری سے کاٹا جائے. منشا یہ تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ کا امتحان لینا تھا. کتنے جو بھی بہت سارے پرچے لیے، سارے پرچے فرسٹ نمبر میں آئے. پھر اللہ نے فرمایا انسانیت کا امام بنانے والا ہوں. جب لٹایا ان کو، فلما اسلما، باپ بیٹا دونوں خدا کا حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، بیٹے کو لٹایا. اور گلے پر چھری رکھی. اللہ اکبر. میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کا نظام رک گیا ہوگا، برت حیرت میں آ گیا ہوگا. سبحان اللہ. نادیناہ ان یا ابراہیم، جس خدا نے بیٹا دیا تھا، مانگ مانگ کر لیا تھا، جس خدا نے اس کو ذبح کرنے کا اشارہ دیا تھا،
اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تو کر گزرنے والا انسان ہے. ہم نے آواز دی ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. اور پھر وفدیناہ بذبح عظیم، پلک جھپکنے سے پہلے دیکھا کہ جنت سے ایک دمبا آیا ہے، اس کی گردن کٹ گئی ہے اور اسماعیل ذبیح اللہ ساتھ کھڑے ہیں. لیکن چونکہ اللہ کو ان کو قربانی قبول ہو گئی تھی، آج تک ہزاروں برس بعد بھی مسلمان حضرت اسماعیل کا نام لیتے وقت ذبیح اللہ کہتے ہیں، خدا کے نام پر ذبح کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام قصہ سنانا مقصود نہیں تھا، مقصود یہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے التجا کی، یا اللہ میں نے التجا کی تھی کہ قیامت کے دن بھی مجھے کبھی رسوا نہ کرنا، میرے باپ کو سب کے سامنے جہنم میں ڈالا جائے گا، پتہ چلے گا کہ ابراہیم کا باپ ہے، مجھے رسوائی نہیں ہوگی. اللہ فرمائیں گے نہیں میرے خلیل، میں آپ کو رسوا نہیں کروں گا. اور پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان کے والد کو بجو کی شکل کے اندر ان کی تبدیل کیا جائے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا یہ کیا ہے. معاف نہیں کرنا، بات پھر سمجھیے. ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو مشرک ہے، معاف نہیں کرنا. نوح علیہ السلام کا بیٹا مشرک ہے، معاف نہیں کرنا. محمد رسول اللہ کا چچا ہے، مشرک ہے، معاف نہیں کرنا. مشرک کی معافی کی کوئی شکل بھی نہیں. جو بھی حدیث میں نے سنائی ہے کہ زمین بھر کو گناہوں سے لے کر آئے لیکن اس میں شرک نہ ہوگا، میں اتنی مغفرت لے کر آؤں گا جتنا زمین بھر جاتی ہے، اتنی بخشش لے کر آؤں گا، لیکن شرک کی گنجائش نہیں. پہلے بھی میرے دسیوں بار یہ عرض کر چکا اور آج پھر التجا کرتا ہوں، ہر وقت خدا سے جہاں معافی مانگتے ہیں، یا اللہ فلاں فلاں برائی سے بچا، برائیوں کی جڑ ہے سب سے بڑی شرک، یا اللہ اس سے مجھے بھی، میرے گھرانے کو بھی، میری آنے والی نسل کو بھی، میرے حلقہ احباب کو محفوظ فرما. تو خدا کے فرشتے ابراہیم خلیل اللہ کے باپ کو جو بجو کی شکل میں تبدیل ہو چکا ہے، ہاتھوں سے اور پیروں سے پکڑے جہنم میں پھینک دیں گے، لیکن معاف نہیں. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے لاڈلے ہیں، چہتے ہیں، لیکن خدا کا قانون ان کے لیے بھی نہیں بدلتا. قانون خدا بندی کسی کے لیے نہیں بدلتا. اپنی شعوری زندگی کے اندر اللہ کے دیے ہوئے شعور اور احساس کے ساتھ ہم وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ کہیں مجھ سے شرک تو نہیں ہو رہا، دانستہ یا نادانستہ شرک تو نہیں ہو رہا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، قانون بنا دیا، شرک کرنے والے کو خدا معاف نہیں کرے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بڑے بڑے گناہ بھی اللہ کی مشیت کا تیرے داخل، سب کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، شرک کو نہیں معاف کریں گے. شرک خدا کی بغاوت ہے، اس لیے معاف نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ خدا بندے کچھ معاذ اللہ مجبور ہیں. یاد رکھیں باغی ایسا مجرم ہوتا ہے کہ اس دنیوی لحاظ سے بھی بڑے بڑے جرائم انسانوں کا معاف کر دیتی ہیں حکومتیں، لیکن باغی کو معاف نہیں کرتے. چاہے اپنے زمانے کا نیک انسان کیوں نہ ہو اور اس کے جرائم نہیں، لیکن ہے وہ باغی، حکومتوں کے قانون میں باغی ثابت ہو گیا، اس کو معاف نہیں کرتے. تو مشرک خدا کا باغی ہے، ناقابل معافی ہے. پیغمبر کا بیٹا ہو، پیغمبر کا چچا ہو، پیغمبر کی بیوی ہو، پیغمبر کا باپ ہو، سارے رشتے قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں بتا دیے گئے، معافی کی کوئی شکل بھی نہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اس انداز سے جوڑیں کہ ہر وقت اللہ سے معافی مانگیں. چھوٹے گناہ ہیں تب، بڑے ہیں تب، لیکن حساس بن کر شرک والا معاملہ جو ہے اس سے بہت زیادہ بچیں اور بچائیں. اپنے حلقہ احباب میں، اپنے گھروں میں، اپنی فیملیوں میں ٹٹولیں آپ.
جو کچھ ہو رہا ہے یہ شرک تو نہیں؟ اور میں بطور تحدیث نعمت کہتا ہوں کہ مسجد شہداء کے نمازیوں کو بھی اگر یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو میں یقین سے کہتا ہوں لاہور میں کسی کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ اس مسئلے کو میں نے پورے 50 سال اس پر محنت کی ہے، سب سے زیادہ اس مسئلے کو میں نے بیان کیا، الحمدللہ العظیم۔ قبولیت میرے رب کے پاس ہے، نیتوں کا حال وہ جانتا ہے۔ میں نے کسی کے رضا یا ناراضگی پرواہ کیے بغیر اپنی ذمہ داری سمجھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا رب سب سے زیادہ اس بات سے راضی ہوتا ہے۔ گھروں کی فکر کریں۔ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں اس معاشرے کے اندر شرک بڑے عجیب انداز سے ہو رہا ہے۔ خواتین دوسری خواتین کو ملتی ہیں، ایسی باتیں کرتی ہیں، ایسی حرکتیں کرتی ہیں کہ وہ شرک کے دائرے میں آتی ہیں۔ گھر کا سربراہ جو ہے وہ چشم پوشی کر جاتا ہے، نظر انداز کر جاتا ہے۔ نہیں میرے دوستو، چشم پوشی نہیں کرنی، اس میں بڑے حساس بن کر ایک ایک چیز کو ٹٹولنا ہے، حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی دیکھنا ہے۔ خدا نخواستہ کہ کسی کے ماں باپ موجود ہیں اور اس بیماری میں مبتلا ہیں تو پوری توانائیاں صرف کر کے ادب و احترام کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ان کو شرک سے بچائیں۔ جس طرح کوئی شخص یہ نہیں پسند کرتا کہ میری بیوی میرے دیکھتے ہی آگ میں جل جائے، یا میرا بیٹا یا میری بیٹی، میرے ماں باپ یا میرے بہن بھائی آگ میں جل جائیں، اس کے لیے وہ جان لڑا لیتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ حساس بن کر ان کو شرک سے بچائیں۔ اللہ اکبر۔ سن چکے ہیں آپ ابراہیم خلیل اللہ، یہ تو مسئلہ سمجھ لیا آپ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں میں سب سے بڑا وفادار انسان، سب سے بڑا ہمدرد اور خیرخواہ انسان کون؟ اللہ خیر، تاکہ جو کچھ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ بھول نہ جائے۔ صدیق اکبر سے بڑا انسان کوئی نہیں تھا نبی کے بعد، قیامت تک کوئی اتنا بڑا انسان نہیں آئے گا۔ ان کے والد مشرک تھے، بہت بعد مسلمان ہوئے، بہت پریشان تھا یہ۔ ایک دفعہ ان کی زبان سے کوئی جملہ ایسا نکلا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر تھا، تو خلیل اللہ صدیق اکبر جیسا انسان برداشت نہیں کر سکتا، ایسا زور سے تھپڑ مارا کہ وہ زمین پر گر گئے۔ نبی کی توہین برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ حضور تک بات پہنچی، رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، دعائیں مانگیں۔ دعائیں مانگتے رہے اور بالآخر اللہ پاک نے موت سے پہلے ان کو ہدایت سے نواز دیا۔ صدیق اکبر وہ خوش بخت انسان ہے کہ جس کی 4 پشتیں صحابی ہیں، والد بھی صحابی، والدہ بھی صحابیہ، خود بھی صحابی، اولاد بھی صحابی، اولاد در اولاد بھی۔ اللہ اکبر۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ صدیق اکبر وہ انسان ہے جس زاویے سے بھی دیکھیں، جس نے بھی اس لائن پر دیکھا ہے، کوئی انسان بھی۔ ایک دفعہ صدیق اکبر کی اور فاروق اعظم کے آپس میں کس بات میں تکرار ہو گئی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑے تھے، انہوں نے ذرا ان کو ڈانٹا۔ پھر احساس ہوا کہ یہ ان کی دل شکنی ہوئی، معافی مانگی ان سے۔ ابو بکر صدیق معافی مانگ رہے ہیں حضرت عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ کچھ رنجیدہ ہوئے، انہوں نے معاف نہیں کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، باوجود کہ ابو بکر صدیق کی طرف سے اس وقت زیادتی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کیا تم میرے لیے بھی میرے ساتھی کو معاف نہیں کرو گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توحید
کا جذبہ اور شرک کی نحوست ایسی ہے کہ وہ کہ صدیق جیسا انسان اپنے باپ مشرک کی زبان سے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکے، حالانکہ بوڑھا انسان تھا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حضور کا فرمان ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیے ہی نہیں۔ ہم وقت چل رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، ہر وقت اس بات کا احساس دل میں غالب رکھ کر کہ شاید مجھ سے کوئی کوتاہی ایسی ہو گئی ہے تو اسی وقت معافی مانگیں۔ خدا کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ بہت راضی ہوتے ہیں توبہ کرنے والے انسان سے۔ ابھی میں حدیث سنا چکا ہوں، حضور نے فرمایا وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، میں روزانہ کم سے کم 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں گے کون سی ہستی ہے، اپنے اوپر ذرا دیکھیں کہ ہم کتنا استغفار کرتے ہیں روزانہ۔ سچی بات یہ ہے میرے سمیت ہم سب ہی بڑی کوتاہیوں کا شکار ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں سچا تائب بنا دے، ہم وقت اپنے گناہگار ہونے کا احساس دل میں رکھ کر سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ صرف توبہ کی رٹ لگانے کا نام توبہ نہیں، سب سے پہلی چیز ندامت ہے، پشیمان ہو جائے کہ میں تو غلطی پر ہوں، پھر ترک ہے اس گناہ کا، پھر تیسرے نمبر پر جو کر چکا ہے اس پر معافی ہے، معافی مانگنی ہے، اور چوتھے نمبر پر آئندہ نہ کرنے کا عزم بالجزم ہے۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں توبہ میں شامل ہیں۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالق کائنات نے فرمایا اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، لیکن خالص دل کے ساتھ، صرف الفاظ کی حد تک نہیں۔ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے کہ اس بندے کے اندر کی کیفیت کیا ہے، اللہ دلوں کو جھانکنے والا ہے، لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ اللہ پاک بڑے کریم اور بڑے مہربان ہیں۔ ذرا بھی بندہ ادھر رجوع کرتا ہے فوراً لپک کر خدا اپنے دامن رحمت میں لے لیتے ہیں۔ میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے، میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ بندہ مجبور ہے، خدا تو مجبور نہیں، لیکن اس کی رحمتوں کا تقاضا یہ ہے، وہ ایک بالش چاہتا ہے، میں ایک ہاتھ جاتا ہوں، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے دامن رحمت میں آ جائے۔ عرض کر چکا ہوں میں، یہ جو کچھ بھی کائنات کے اندر ہے وہ کس کے لیے؟ اس بندے کے لیے۔ کچھ بھی ہے اس بندے کے لیے ہے۔ یہ سورج یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، یہ چاند میرے اور آپ کے لیے ہے، یہ ستارے میرے اور آپ کے لیے ہیں، ہمیں روشنی بھی دے رہا ہے، ہماری فصلیں بھی پکا رہا ہے۔ چاند اور ستارے روشنی بھی دیتے ہیں رات کے وقت، اور ہمارے پھل اور غلے کے اندر لذتیں بھی بھر رہے ہیں۔ ہمارا شاید اس طرف توجہ نہیں کہ رب خالق کائنات نے یہ نعمتیں کس کس انداز سے ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے بنائی ہیں۔ اور قرآن میں ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پورے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق، اے انسان تو اپنا رزاق نہیں ہے، تو سمجھتا ہے کہ میں دن بھر محنت کرتا ہوں میں ہی رازق، نہ، یہ ٹھیک ہے محنت کرتا ہے، محنت کر کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن اس میں رزق نہیں، رزاق رب العالمین ہے۔ جن اور انسان 2 مخلوق ایسے ہیں اللہ نے اپنی بندگی اپنی فرمانبرداری کے لیے بنائی، اور یہ کائنات کی ساری چیزیں اس انسان کی فرمانبرداری پر لگا دی ہیں۔ بھیڑوں کا آپ اون سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی کھال سے بھی، اور اس کے گوشت سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔
ہے کہ نہیں؟ جس چیز کے وہ تصور میں لائیں، یہ سب اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے، لیکن انسان کو اللہ نے اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے، اپنی مرضی پر چلنے کے لیے بنایا۔ اللہ اکبر۔ اس بات کا انسان ہر وقت اگر دل میں احساس رکھے گا نا تو پھر رب العالمین کی رحمتوں کے دامن میں آ جائے گا، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ میرا بندہ جس جذبے سے سرشار ہے وہ میری ذات کی طرف متوجہ ہے۔ فارسی کا محاورہ میں نے آپ کو سنایا، رحمت حق بہانہ میں جو ہے، اللہ اپنی مہربانی دینا چاہتے ہیں لیکن بہانے بہانے سے۔ اور معصیت اور گناہ، ہر وہ چیز جو خالق کائنات کو ناراض کرنے والی ہے، ان کے بارے میں بڑے حساس ہو کر ہم وقت حساس بن کر یہ کہیں کون سی چیز میرے رب کو مجھ سے غضبناک بنانے والی ہے۔ گناہوں کی لمبی ایک فہرست ہے، لیکن سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ وہ معافی نہیں۔ باقی سارے گناہ جیسے بھی ہیں اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ معاف کر دیں گے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں، معافی مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہوا۔ لیکن زندگی میں خدا نخواستہ اگر شرک کیا ہے اور تائب ہو کر آ گیا ہے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے اس کی، لیکن شرک کے زمانے کے اندر جو غلطیاں ہوئیں اس پر پھر اللہ سے معافی مانگے۔ یہ اللہ کچھ چیزیں مجھے یاد ہیں، کچھ یاد نہیں ہیں، تو سب جاننے والا ہے، میں معافی مانگتا ہوں، دل کھول کے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں ایسے بندے سے۔ اور جو کچھ بھی اس کائنات میں ہو رہا ہے، انسان کبھی سوچے تو صحیح کہ یہ مصیبتیں جو آ رہی ہیں اس کا سبب کیا ہے۔ مثال کے طور پر حال میں پاکستان کا ٹکڑا ایسا ہے کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے لے کر سمندر تک سیلاب آیا اور کوئی علاقہ بچا نہیں، جبکہ پڑوسی ملک 3 ملک بالکل سردیں ساتھ ملتی ہیں، ان میں یہ سیلاب نہیں آیا۔ کیا وجہ ہے؟ کیا من حیث القوم ہم نے خدا کے سامنے توبہ کی؟ ہمارا مقتدر طبقہ اوپر جو ہمارے بیٹھا ہے، لعلت تعین میں نام نہیں لیتا، ان کے دل و دماغ کے آخری گوشے کے اندر کہیں بھی ہے کہ ہم گناہگار ہیں یا ہمیں توبہ کرنی چاہیے؟ گناہ ہمارے بھی ہیں، ان کے سبب سے وہ ہم پر مسلط ہیں، لیکن ان کی غلط پالیسیاں وہ عذاب بن کر اس قوم پر آپ اس وقت دیکھتے ہیں۔ خود اس معاشرے کے افراد ہیں، گھر کے نظام کو چلاتے ہیں۔ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ آج پاکستان میں رہنے والے ایک تنخواہ دار طبقے کو جو جائز تنخواہ لیتا ہے، یہ جائز کاروبار کرتا ہے چھوٹے لیول کا، وہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکتا ہے؟ میں بھی اس معاشرے کے ادنا فرد ہوں، میں اس لیے بات کر رہا ہوں۔ اللہ سے ہر وقت مانگتے رہتے یا اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمانا، حرام سے بچانا، دن رات اس بات دعا کرتے ہیں، لیکن بہت مشکل ہیں دوستو۔ ہر آدمی اپنے حالات کو بہتر جانتا ہے۔ ہمارے اعمال تو ہیں ہی، ہم پر اوپر جو عذاب مسلط ہے سیاسی لوگوں کی طرف، یہ خدا کا عذاب ہے، ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ یہ آپس میں دست گریبان ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہیں، اپنے مفاد کے لیے ہیں۔ جب چاہیں گے اکٹھے ہو جائیں گے، ہمارا کوئی بھی نہیں ان میں سے۔ یہ صرف اپنے مفادات کی خاطر، ایک کہتا کہ میرے پاس اقتدار ہو، دوسرا کہتا میرے پاس ہو، اور کسی وقت بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ میری اس بات کو بھول نہ جانا، اگر میں زندہ رہا آپ کو یاد دلاؤں گا۔
ان میں سے کوئی آپ کا ہمدرد نہیں، آپ خود اپنے ہمدرد ہیں، یہ آپ کا رب آپ کا ہمدرد ہے، جس کی زمین پر چل رہے ہیں، جس کی دی ہوئی سانس استعمال کر رہے ہیں، اسی سے راحت مانگیں، یا اللہ ہمارے حالات کو سنوار دے۔ اس دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے اس پر ہم تصور بھی کر سکیں، تو ہی ہے سب کا حاجت روا اور تو ہی سب کا مشکل کشا۔ لیکن توبہ ہر وقت اس کے جذبے سرشار رہیں اور اس کو عام کریں اپنے گھروں کے اندر، اپنے حلقوں کے اندر، اپنے دوستوں میں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہوگی آپ کی اگر آپ اس جذبے سرشار ہو کر اس فکر کو، اس تصور کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ لیکن جن کی طرف پلٹ کر آپ دیکھتے ہیں اوپر مقتدر طبقہ، انہیں تو کلمہ بھی صحیح نہیں آتا، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کا ایک اس وقت کا ایک شخص اقتدار پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے کہ نہیں؟ یہ در حقیقت ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ جو کلمہ بھی سیدھا نہیں پڑھ سکتا مسلمان پر حکمران بنا بیٹھا ہے۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا کی قسم مجھے ایوب خان کے زمانے سے کچھ نہ کچھ یاد ہے، لیکن پوری طرح شعور کا عمل نہیں تھا۔ بھٹو مرحوم کے زمانے میں کچھ شعور بہتر ہوا۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم کو ہم سب حکمرانوں سے زیادہ نیک سمجھتے تھے اور تھے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو میری بات سے اختلاف، لیکن اسی کا دور ایسا تھا۔ مار روڈ پر میں رہتا ہوں، کاروباری لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کاروبار کر لیا جنرل ضیاء کے زمانے میں۔ بس بھٹو کے زمانے کے اندر لائن میں لگ کر لوگ کھانے پینے کی غذائیں لیتے تھے، آٹا لیتے تھے، دوسری چیزیں۔ جنرل ضیاء کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ وہ فوجی عامر صحیح، لیکن عوام الناس کے لیے مفید تھا۔ لیکن وہ بھی جب کوئی خطبہ مسنون پڑھتا تھا بڑا مجہول پڑھتا تھا۔ میں نے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ایک سیٹ پر بیٹھ کر مطلب ایک مجلس کے اندر کام کیا ہے۔ ایک مجلس تھی، اس کے اندر میری تلاوت تھی، وہ میرے ساتھ بیٹھے تھے، ساتھ ہی ہم نے نماز بھی پڑھی ہے۔ بڑا قریب سے دیکھا، نہایت شریف انسان تھا، شریف النسب اور شریف النسل انسان تھا۔ کسی شریف ماں کا اس نے دودھ پیا تھا۔ ہو سکتا ہے لوگوں کا اس کے ساتھ اختلاف ہو، وہ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے قریب سے دیکھا اس کو، بہت قریب سے۔ لیکن افسوس کہ وہ بھی قرآن کریم بھی مجہول پڑھتے تھے، اور اسی طریقے سے اور کوئی عربی کا جملہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم کا جملے جو بالکل مہمل پڑھتے تھے۔ اس لیے کہ ہمارے جو پاکستان شریف بنایا گیا ہے، کہنے کو تو یہ پاکستان اسلام کے لیے بنایا گیا تھا کہ اسلام بنانے والوں کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا، نہ ان کے وجود میں تھا اسلام، نہ ان کے تصورات میں تھا۔ اس کے بعد جو نظام تعلیم اس ملک کو دیا ہے، میں بڑا قریب سے جانتا ہوں اس کو۔ خدا کی قسم شرم آتی ہے، شرم آتی ہے اس نظام تعلیم کو دیکھ کر۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ میں نہ بھی رہا تو آپ حضرات کو میری باتیں یاد رہیں گی۔ یہ نظام تعلیم اسلام کے لیے نہیں ہے۔ نوکری کرنے کے لیے اچھی نوکری کس طرح مل سکتی ہے، اس طرح کے افراد تیار کیے جا رہے ہیں۔ بس اس سے زیادہ سخت جملہ میں نہیں کہوں گا۔ بس اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ سیدھا رکھیں۔ آپ کا کوئی حکمران سیدھا نہیں آپ کے لیے، آپ کا ہمدرد نہیں ہے، آپ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ ماضی کے اندر بھی ایسا تھا، اب بھی ایسا آگے حال خدا کو معلوم ہے۔ اب تک یہ سود کو نہیں ختم کر سکے جو خدا کی بغاوت ہے کہ نہیں؟
قرآن کریم کے اندر فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود سے باز نہیں آتے خدا اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ اتنے دلیر لوگ ہیں کہ خدا کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ہر وقت مستعد رہتے ہیں۔ ان سے کیا امید رکھیں گے آپ؟ بس اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک رکھیں، توبہ استغفار ہر وقت کریں، اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔